فلقد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ چار مصرے ہیں، یہ ربائی ہے. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ اس کا سازہ صاحب احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے. اور دیکھتی کیسے وہ اجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں. اور جنتی کیسے خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر نقص سے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، یہاں کاننا ہے تشبیہ کے لیے دیکھ محبت کی آنکھ سے دیکھے تو یہ یقین کی کیفیت کے لیے ہے. اور یقیناً اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ باقی سارے لوگ اللہ کی منشا سے پیدا ہوتے رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے رہے ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے بارہا مرتبہ سنی. اب دیکھیے اس کے اندر بڑی پیاری بات ہے، حضور کے حسن و جمال کی بڑی پیاری بات ہے. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے آپ کا اسلام سے پہلے، اور دوسرا حصہ ہے اسلام کے بعد. اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ایریا آپ نے پھر لیا ہوگا؟ جزیرہ نما عرب کا کتنا ایریا پھرا ہوگا؟ شام تک چلے گئے ہوں گے، مصر تک گئے ہوں گے، انہی علاقے میں گئے ہوں گے. اس سے زیادہ تو وہاں پر ٹریول ٹھیک نہیں، بھائی تو کوئی جا نہیں سکتا تھا. دنیا کی 7 بر اعظم ہیں، پاسبلٹی ہے، ممکنات میں سے ہے کہ ممکن ہے کوئی اور سونا کسی اور جہان میں ہو بھی سکتا. تو آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھے نہیں ہے. اور پھر ایمان لانے کے بعد تو کہیں گئے نہیں، حضور کی بارگاہ میں رہے ہیں. بس حضور کا چہرہ ہوتا تھا اور آپ حضور کے چہرے کی نعتیں پڑھتے رہتے تھے، مدح سرائی کرتے رہتے تھے، خوبیاں بیان کرتے رہتے تھے. بلکہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا نا تو آپ نے اپنی زبان پڑھ لی، ایسے زبان اب بات کہتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ حسان کی زبان بڑی لمبی ہے، حسان کی زبان بڑی لمبی ہے. یا رسول اللہ اس سے پہلے حسان کی زبان اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی. یا رسول اللہ آج کے بعد جب بھی حسان کی زبان کھلے گی تو چہرہ مصطفیٰ کی تعریفیں کر کے نظر آئے گا. پھر حضور نے دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، صحیح بخاری کے نشتے کا حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس کہ یا اللہ میرے اس حسان کی جبریل امین کے ذریعے سے مدد فرما. یعنی جب حسان میری تعریف کہے، میری نعت پڑھے، میری مدح سرائی کرے، میری کسی خوبی کا بیان کرے، اسلام کے بارے میں کوئی بیان کرے تو کیا ہو کہ جبریل امین اس کی مدد کر رہے ہوں. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ملائکہ اللہ کے امر کے سوا کچھ بھی کرتے نہیں ہیں. یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم ملتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اب تصور کیجیے اس بات کو کہ جناب حسان بن ثابت جب یہ کلمات کہہ رہے ہوں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. زبان حسان کی ہے، پیچھے جبرائیل امین ہے، کلام ان کی طرف سے آیا ہے. ارے صرف جبرائیل امین نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے. جبرائیل امین اللہ کے امر کے سوا کچھ نہیں کرتے ہیں. اللہ نے یہ کلام جبرائیل امین کو ودیعت کیا ہوگا. جبرائیل امین نے قلب حسان کو ودیعت کیا ہے اور پھر جا کے حسان بن ثابت نے کہا ہے یا رسول اللہ میرے آنکھ میں آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. کائنات میں اللہ نے آپ کو سب سے سونا بنایا ہے. اتنی بڑی بات کہ اللہ خود اپنے نبی امین کے ذریعے سے
جناب حسان بن ثابت کی یہ تائید فرماتا ہے کہ وہ یہ کلمات کہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں. یہ ہے وہ بات ہے. اب دیکھیں نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کس انداز سے بیان کی جائے. جناب امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب پڑھنے گئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں تو بچپن سے بڑے سونے تھے، بڑے پیارے تھے. جناب امام صاحب نے آپ کو اپنی شاگردی میں لینے سے انکار کر دیا، میں تمہیں نہیں پڑھوں گا. تو طلب تھی بہت زیادہ میں نے پڑھنا ہے، تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں والدین بھی ساتھ ہے جناب میں نے علم حاصل کرنا ہے. میں اچھا ایک کام کرو جاؤ ٹینڈ کرا کے بالوں سے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں جاؤ بال سارے منڈواؤ، بال منڈوائے طلب سچی تھی. اب پھر کیا ہوا؟ امام صاحب فرماتے ہیں تم میرے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھو گے، میری پیٹھ پیچھے بیٹھ کے پڑھو گے. اللہ اہل حق کی تربیت کا بڑا پیارا انداز ہوتا ہے، بڑا پیارا انداز ہوتا ہے. میں تو میرے سامنے نہیں بیٹھے گا، تو میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے پڑھو گے. تو آپ پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے، علم حاصل کرتے رہے. کچھ عرصہ گزرا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ بات ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی عبدالعلیم شاعری صاحب نے سنائی. یہ سند بتا رہا ہوں اس بات کی. شیخ اور جن کو صرف حدیث کا درس دیتے ہوئے 50 سال گزر گئے، صرف حدیث کا درس دیتے تھے. عمر ان کی زیادہ ہے لیکن صرف حدیث پڑھاتے پڑھاتے جن کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی. آپ نے سنائی بات کہ پھر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے ایک دن دیکھا کہ دوپہر کے وقت نا آپ جب سایہ ڈھلا نا تو امام محمد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ آپ کا چہرے کا عکس سامنے پڑا ہے اور داڑھی کے بال نظر آئے. اس عکس میں جب داڑھی نکلی چہرے پہ آئی جب پھر میں آئندہ تو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں. اتنا حسن جناب امام محمد علیہ رحمہ کا. جب آپ فارغ التحصیل ہوئے آپ نے گاؤں میں واپس آ رہے تھے علم کے حصول کی تکمیل کے بعد، تکمیل علم کے بعد جب واپس اپنے گاؤں آ رہے تھے، جیسے لوگ طلباء جاتے ہیں بڑے شہروں میں پڑھ کے واپس اپنے گاؤں میں آتے ہیں تو گاؤں والے دونوں طرف کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے دونوں طرف کھڑے ہیں کہ آج امام محمد آ رہے ہیں، امام محمد آ رہے ہیں. وہ اپنے علم کی تکمیل اپنے استاد سے کر کے سند یافتہ ہو کے آ رہے ہیں. ان میں ایک یہودی بھی کھڑا ہو گیا، تو یہودی اس وقت بھی کھڑا ہو گیا. جب امام محمد وہاں سے گزرنے لگے نا تو وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ ہے تمہارے وہ محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. تو ساتھ والے ساتھی نے کہا نہیں یہ وہ محمد نہیں ہے، یہ چھوٹے محمد ہیں، وہ بڑے محمد ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیوں کہتا ہے اس لیے میں یہ گواہی دے رہا ہوں. ارے جن کے چھوٹے محمد اتنے سونے ہیں ان کے بڑے محمد یہود کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ محمد میں محمد جو جس کا لوکی کلمہ پڑھ لے وہ محمد ہو، جس کا لوکی کلمہ پڑھ لے وہ محمد ہو. اللہ نے اپنے معبود کو حسن کا بدلہ بنایا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیفیت. اور قلندر لاہوری نے تو یہاں کمال کر دیا. اقبال کہتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. لفظ دیکھیں نا، لفظ کا انتخاب دیکھیں. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ کس کا؟ یہاں اقبال دو ہی تشبیہ دے رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا ہے، خود حضور کا فرمان بھی ہے. حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ میرے آقا کریم اقبال نے فرمایا جب معراج سے واپس تشریف لائے تو میرے آقا اللہ کے حسن ازلی کے جلووں کو سمیٹ کے اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں
کیا فرما رہے ہیں؟ آنا میرا تو جمال الحق کے من رعانی فقد رعا الحق۔ اے لوگوں سن لو، میں اللہ کے حسن عرضی کے سارے جلووں کا مظہر ہوں، آئینہ ہوں۔ جس نے مجھے دیکھ لیا ہے اس نے رب کو مشاہدہ کر لیا۔ یہاں سے بات کہنے کے بعد رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس میں ہمیں اپنا کچھ بھی نظر آتا ہے اور رب کا بھی دیدار ہوتا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بد میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ۔ اللہ نے کوئی دوسرا چہرہ ایسا بنایا ہے۔ اس کی میں نے ابتدا میں عبادت کی کہ لب کے بیان میں تو کوئی ہو تو لائے گا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کہ کہاں سے لائے گا؟ اتنا سونا رب نے کوئی اور بنائے ہے۔ اہل اسلام حضور کے حسن کے جلووں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ساری رات میں تھوڑی ہے، یہ ساری رات کیا، یہ ساری کائنات میں تھوڑی ہے، ہاں یہ ساری کائنات میں تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، ارے یہ محفل کل فقہ نہ ہوتی جب وہ امام امام نہ ہوتا۔ یہ سارے جلوے جو ہیں یہ حسن کے، یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کے سامنے بیٹھ کے بات کہی ہے، پتا ہے ان کی بات کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر ذرا سن لو وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مخ چند بدر شاہ شانی، متھے چمکتی لاٹ نورانی، کالی زلف آنکھ مستانی، مخمور اکھی ہے من مریاں۔ اس سورج رو میں، اس میں کہا اس سورج رو میں جو سامنے ہے، اس سورج رو میں چار آنکھوں کے جانے جہاں رکھا اور سچ آنکھا کہ ربی میں شان رکھا جس شان کو شان آتا ہوں۔ جو حضور کی چیزیں کو سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کا مشاہدہ کریے ہوتا ہے، ان کی کیفیت کریے ہوئی ہے۔ اسلام اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے حسن کے جلوے، رعنائیاں اور زیبائیاں عطا فرمائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی اعلیٰ ذات ہے جس کو رب نے ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ استغفر اللہ، لوگ پھر بھی حضور کی ذات میں نقص نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذات دیکھو کی لیے تشکیران پنجابی کا ذات دیکھو کی لیے تشکیران، اپنی حیثیت دیکھو یار، اپنی حیثیت دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کس مقام پہ کھڑے ہو، تم خاک نشین وہ عرش نشین، تم گلیوں میں چلنے والے وہ عرش اولا پہ سفر کرنے والے، تمہاری اپنی بات کوئی نہیں مانتا ہے، اور اس کی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب قوم کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، تمہارے اپنے گھر میں کوئی نہیں مانتا ہے، اور رب یہ اعلان کر رہا ہے سونیا تیرے حسن کے جلووں کی خیرات کا عالم یہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس ذرے کو مجھ رب کی ربوبیت کا فیض پہنچتا ہے، محبوب اس ذرے کو میری رحمت کا فیض پہلے پہنچاتا ہے۔ تو کی جانے بھڑیے مجھے نارکلی نہیں شانہ۔ آپ کو کیا پتا مقام مصطفیٰ ہے کیا؟ مقام مصطفیٰ ہے کیا؟ تم انگلی کرو لوگ انگلی توڑ دیتے ہیں، وہ انگلی اٹھائیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے۔ اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ اور حقیقت ہے اسلام، حقیقت ہے یہ بات، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر
بیٹھے ہو آج سارے دعا کرو نا کہ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتے، آپ کی برکات سے سب کچھ ملتا ہے، ہمیں اپنے چہرے کے حسن عربی کے جلووں کی خیرات کریں۔ یہ پیغام ہے کہ آیا میں نے سنا آپ کے لیے۔ اب دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے اسلام۔ اب میں پیغام کی طرف آنے لگا۔ حضور کے حسن کی کیفیات، حسن کے جلووں پر مختصر بیان، بڑا مختصر بیان میں نے اپنے شبد میں کیا ہے بیان کرنے کے بعد میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق کیا مل جانا، ہمارے لیے اس اندر درس کیا ہے اور سبق کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ محبوب آپ توجہ رکھیے گا، آپ پیغام کی باری ہے اور یہ بات آپ کے دل پہ نقش ہونی چاہیے کہ ہم جس کے چہرے اور جس ذات کے حسن کے جلووں کی خیرات مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت کتنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور توقیر کتنی ہے۔ اور میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، آپ کا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ ارے دیکھیں یہ بھی جو بات کرنے والی ہے، محبوب دیکھیں، ایک بار دیکھیں، دوسری بار دیکھیں، یہ بات کو بیان کرنے والی تھی، ارے بات بیان کرنے والی تھی، اس لیے رب نے بیان کی ہے۔ ہمیں لوگوں سن لو یہ بات، مجھ رب کو اپنے محبوب کے چہرے کی حیا ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کے چہرے کی عزت کا معاملہ یہ ہے، میرے محبوب آج چہرہ اٹھانے سے پہلے آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب کیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تیرے حسن کے چہرے کے حسن کے جلووں کی خیرات کے صدقے آپ ان مومنوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ کر دیا گیا۔ جن کا چہرہ اٹھے تو قبلے بدل جائیں، ان کی نگاہ اٹھے تو غلاموں کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتے ہو۔ اس کی میں نے یاد رکھو، اگر اٹھ میری ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جاؤ، اللہ کو اپنے محبوب کے چہرے کی اتنی حیا ہے، اور اتنی حیا ہے اِنَّكَ فِي أَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ۔ قرآن کی آیات پیش کروں نا تو ابھی دوست ہمارے کہہ رہے تھے پچھلے سال شمالہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تو وہ مجھے لفظ سنا رہے تھے۔ قرآن کی آیات تو بھری پڑی ہیں حضور کی مثل سرائی سے، لیکن ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّكَ فِي أَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ، محبوب آپ کا چہرہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، محبوب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ہم پھر بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں سے ہٹتے ہی نہیں، نگاہوں سے ہٹتے ہی نہیں، آپ نہیں کہتے یار سلام بندے کو دیکھا نا اس کا چہرہ نگاہوں سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ رب کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ فِي أَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ، محبوب جب آپ قیام کی حالت میں اتنے سونے کھڑے ہوتے ہیں آپ ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم یہاں اس چہرہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کرنے بیٹھے ہیں۔ اب بات ہے پیغام کی، اور اس بات کو سمجھنا ہے کیٹیگوریکلی جو ڈویژن ہے معاشر کے دن کی وہ دو طرح کے چہرے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح چہرے ہیں؟ دو طرح۔ کون کون سے؟ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہیں، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہروں پر کالے مری ہوگی، وہ سیاہ۔ اب سوال یہ ہے کہ چہرے
وہ کون سے ہوں گے جو سورج کی روشنی کو بھی مان کر رہے ہوں گے؟ وہ چہرے کون سے ہوں گے؟ ارے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میں ڈالے ہوں گے۔ بالکل قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائبان میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کے سائبان کا مطلب اس دن یہ ہے کہ وہ لوائے حمد کے سائے میں ہوں گے۔ اسلام ہم لوگوں نے اس بات میں بڑے سست واقع ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہم سنی لوگ ہیں حضور کی غلامی کے دم بھرنے والے۔ انسان کا جو چہرہ ہے نا، انسان کا چہرہ یہ انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی کر دیتا ہے، پوری شخصیت کی۔ The face is index of mind. چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور چہرے سے سمجھ آ جاتی ہے یہ بندہ کیا ہے۔ اچھا آپ اتنا مرضی باتیں چھپائے نا، چہرہ آپ کا بیان کر دیتا ہے۔ یہ عجیب کیفیت ہے، آپ اتنا مرضی آپ چھپا لیں بات، دل میں رکھ لیں۔ پریشانی ہے تو بھی چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے اور خوشی ہے تو پھر بھی چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ ہم بیٹھے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اپنے چہروں کو حضور کے چہرہ انور کے حسن کی خیرات لے کے سجا لیں تاکہ ہم قیامت والے دن اس گروہ میں شامل ہو جائیں جن کے چہرے کیا ہوں گے، کیا ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ہم حضور کے اس نور نلا نور چہرے سے، نور نلا نور چہرے سے جن کے بارے میں امام الشاہ کہتے ہیں کاف کے سو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور۔ حضور کے چہرے کی کیفیت یہ ہے نا، تو ہم خیرات لیے دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی خیرات مل جائے اور ہم قیامت کے دن اس گروہ میں شامل ہو جائیں جس گروہ کے چہرے کیا ہوں گے، چمک رہے ہیں۔ انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اعمال کی سارے معاملات کی عکاسی کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ بات کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں یہ بات نہیں ہے، یہ احساس سے ہوتی ہے۔ تین مقامات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں انسان کا چہرہ دیکھ کے اس انسان کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہے۔ کتنے مقامات ہیں؟ کتنے مقامات ہیں؟ تین مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں، یہ ہر انسان کی زندگی میں قریباً الا ماشاء اللہ تین مقامات ایسے ہیں کہ انسان کا چہرہ دیکھ کے اس کی پوری بیک گراؤنڈ سمجھ آ جاتی ہے یہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ مشاہدے کی بات ہے، ہم مشاہدہ کرتے ہیں لیکن باتیں یاد نہیں رکھتے۔ پہلا وقت ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خالائیں، اس کی نانی اماں، دادی اماں، اس کی پھوپھیاں آ جاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ چہرہ کو دکھاؤ، بچے کا چہرہ کو دکھاؤ، کہتی ہے نا، کیوں دکھاؤ چہرہ؟ کیا وجہ ہے، کیوں دیکھتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ وہ نا ٹیلی کرتی ہے، میچ کرتی ہے، ملاتی ہے، کہتی ہے، کہتی خالہ کہتی ہے اس کی نام ہے اس کے ابو پہ ہے، ایسی ہے۔ پھر کہتی ہے اس کی آنکھیں اس کی والدہ پہ ہے، دوسری کہتی ہے نانی کہتی ہے اس کے ہونٹ بالکل دادو جیسے اور تھوڑی تو بالکل دادا جیسی ہے۔ ملا رہی ہے، ایسے ملا رہی ہوتی۔ اچھا کیوں ملا رہی ہوتی بتا؟ کبھی غور کیا آپ نے کیوں کہتی ہے کہ اس طرح سے؟ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی قابل غور ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ہے، باقی جسم نہیں دیکھنا، چہرہ دیکھنا ہے۔ بڑی حکمت کی بات، بڑی حکمت کی بات۔ کیوں چہرہ دیکھنا ہے؟ پھر چہرے کے اعضاء ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہونٹ ہے، کھوڑی ہے، اس کو اپنے خاندان سے ملا رہی ہوتی ہے۔ کیوں ملا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو مشاہدہ ہوگا شاید، کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں کیوں ہوتا ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ باتیں استادوں سے ملتی ہیں، تو ہمارے پاس ایک پیغام ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام آپ کی سینوں تک پہنچ جائے۔ اس لیے دیکھتی ہیں عورتیں چہرہ کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر اس کی اعضاء اپنوں کے ساتھ ملتی ہیں تو ملتے ہیں تو پھر اپنا ہے، نہیں تو پرایا ہے، نہیں تو
بات سمجھ گئے؟ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 9 ماہ جو وہ ماں کے پیٹ میں رہا اور اس سے پچھلے بھی 2-3-4 ماہ، یہ قریباً 12 سے 13 ماہ کی جو خلوتیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری اس بچے کا چہرہ کھول کے رکھ دے رہا۔ بچہ بیان کر لیتا ہے کہ یہ اپنا ہے یا میں نے بہت روانہ لفظ استعمال کیا، اپنا ہے یا یہ پہلا موقع ہوتا ہے، اس لیے اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا موقع ہوتا ہے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے نا 20-25 سال کا، تو اس کی شادی ہونے لگتی ہے، دولہا بنایا جاتا ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے کہ جب بچہ نوجوان ہو کے وہ دولہا بنتا ہے تو اس کے چہرے پہ شباب آتا ہے۔ چہرے پہ کیا آتا ہے؟ آج کل تو بھلا ہو نا ان کا کیا بیوٹی پارلر سے یہ چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فطرتی عمل ہے، چہرے پہ ویسے شباب آتے ہی آتے ہیں۔ جب بندہ دولہا بنتا ہے اس کے چہرے پہ شباب آتے ہی آتے ہیں۔ اب وہ دولہا بن کے جب بارات لے کے جاتے ہیں تو پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا، آج کل بھی خیر ایسا ہی ہے کہ استقبال کے لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور پرانے زمانے میں جب دیہاتوں میں گلیوں سے بارات گزرتی تھی نا تو عورتیں کھڑی ہوتی تھی، کہتے ہیں دولہے کا چہرہ دکھاؤ، کہتے تھے۔ اچھا سوچنے والی بات یہ ہے کہ دولہا 5 فٹ کا ہے، 5.5 فٹ کا ہے، اس کے ہاتھ نہیں دیکھ رہے، پاؤں نہیں دیکھ رہے، باقی سارا بول نہیں دیکھ رہے، چہرہ کیا دیکھنا ہے؟ چہرہ کیوں دیکھیں؟ پھر اس کے ساتھ سوال بھی ہے، اتنے براتی ہیں، 400 براتی ہیں، ان میں سے کسی کو دیکھ لو، دولہے کو ہی کیوں دیکھنا ہے؟ اور پھر اس کا چہرہ کیوں دیکھنا ہے؟ کپڑے دیکھ لو اس کے، اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کا چہرہ کیوں دیکھنا ہے؟ اس لیے دیکھتے ہیں چہرہ اس کا کہ کیا اس کے گالوں پر جوانی کی لالی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ جوانی میں یہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے، آنکھوں سے اور یہاں سے، دونوں جگہوں سے انسان کی جوانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے 20-25 سال اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا ہے، حیا کے دائرے میں رکھا ہے یا بے حیائی میں پھنسا رہا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج جو بندہ ہمارے متھے لگا ہے یہ کوئی بندہ ہے یا ہم سمجھ جاتے۔ تو 20-25 سال اس کے چہرے نے کیا کر دیے؟ وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، 20-25 سال بچپنے سے لے کر لڑکپن سے جوانی، 20-25 سال اس کے چہرے نے کھول کے بیان کر دیا۔ اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا موقع ہے؟ اس کا لگتا ہے آپ بات وجہ سے سن رہے ہیں۔ یہ کتنا موقع ہے جی خلیل صاحب؟ دوسرا موقع ہے۔ اور تیسرا موقع ہے اسلام بڑا ہونا، وہ سب سے اہم ہے۔ جب آپ 4 تکبیریں پڑھ کے لوگ ہٹتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کیا کریں جی؟ کیا کریں بھائی؟ کیوں دیکھیں؟ آپ کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی۔ کہتے ہیں چہرہ دیکھو بھائی، کیوں دیکھیں چہرہ؟ اس لیے چہرہ دیکھیں، لوگ چہرہ دیکھتے جاتے ہیں۔ اگر اس کا چہرہ ہونا اترا ہوا، چہرہ ہو بے نور بے رنگ چہرہ ہو، تو لوگ ساتھ ساتھ گزرتے جاتے ہیں اور دل میں استغفر اللہ پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ خالی جا رہا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کیا کہتے جاتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے جاتے ہیں؟ کہ یہ خالی جا رہا ہے۔ اور اگر اس کو عشق مصطفیٰ کی خیرات ملی ہو اور حسن چہرہ مصطفیٰ کا فیضان ملا ہو اور اس کا چہرہ بھی نور نہ نور ہو، تو پھر لوگ یہ اعلان کر کے وہاں سے ہٹتے ہیں کہ لحاظ میں عشق شہر رات لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی جناب لے کے چلے۔ آج اعلان ہو جائے دنیا والوں، بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، یہ جو شخص
آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز بناتے ہوں گے. ان کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے, انہیں حضور کے در کی خیرات ملی ہوئی ہے. یہ پیغام ہے. اب مجھے بتائیں, جتنے لوگ ہم حضور کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر چکے, کیا ہم اپنے چہروں کو بھی منور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں جس کو قرآن میں کہا ہے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر دیتا ہوں, ہاتھ باندھ کے خدا کے لیے آج کے دن سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا, اب تو وعدہ کر لیجیے رب کی بارگاہ میں, یا اللہ ہم زندہ رہیں گے تو بھی تیرے محبوب کے ہو کے جئیں گے, یا اللہ مریں گے تو بھی تیرے محبوب کے ہو کے مریں گے. یہ جو لفظ میں نے کہے ہیں نا کہ یا اللہ تیرے محبوب کے بن کے جئیں گے. ہم اعلان تو کرتے ہیں غلامی رسول میں, غلامی رسول میں بولیے, غلامی رسول میں سارے لوگ بولیے, غلامی رسول میں. سوال یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے, غلامی رسول میں ہمیں زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ ہمیں حضور کا غلام بن کے زندہ رہنا کیوں دوبارہ نہیں ہے؟ جتنی زندگی ہے ہم ایسے کیوں نہیں بن کے رہتے کہ جس گلی کوچے سے گزرے تو لوگ کہہ اٹھے یہ تو عام شخص نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. ہم ایسے بن کے کیوں نہیں جیتے ہیں؟ ہمارا چہرہ دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی شخص عام نہیں ہے, اس کو در مصطفیٰ کی خیرات ملی ہوئی ہے. کیا خیال ہے, یہ ممکن ہے؟ یہ نا ہمارے معاشرے میں آج کل بڑا رجحان ہے, کاسمیٹکس یوز کر رہے ہیں ہمارے نوجوان, نہ جانے کیا کچھ یوز کر رہے ہیں. چہروں پہ رونق آتی نہیں ہے, چہروں پہ رونق. مجھے بتائیں کہ جتنی لائٹیں جلی ہوئی ہیں نا, یہ ایسے نہیں جلی, ان کے پیچھے کرنٹ ہے, ان میں روشنی, ان میں اجالا جو پچھلا کرنٹ ہے اس وجہ سے ہے. اس کے اوپر جتنا مرضی سفیدی مان لے یہ روشن نہیں ہو سکتی جب تک اس کو پیچھے سے کرنٹ نہیں مل رہی ہے. ارے تم چہروں پر کتنی بھی سمائیاں مان لو, سفیدیاں مان لو, تمہارے چہرے روشن نہیں ہوتے ہیں. چہرے روشن کب ہو سکتے ہیں جب دربار مصطفیٰ کے حسن کی تمہیں خیرات مل جاتی ہے. یہ بات ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو اور دل کے کنیکشن کو حضور کے دربار کے ساتھ جوڑیں کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں. کیا خیال ہے, کریں گے؟ کسی پر احسان نہیں کرنا ہے, کسی پر احسان نہیں کرنا, اپنے اوپر احسان کیجیے. اپنے چہرے حضور کی سنت سے سجا دیجیے. اپنے چہرے خدا گواہ ہے, کائنات میں سب سے زیادہ سونا چہرہ کس کا ہے؟ آمنہ کے لال کا. اگر داڑھی سے انسان کا حسن ختم ہوتا نا, اللہ تعالیٰ چہرہ مصطفیٰ کی داڑھی پیدا ہی نہیں کرتا. داڑھی چہرے کے حسن میں اضافے کا سبب ہے. کس نے کہا ہے 1,20,000 انبیاء ہر نبی کے چہرے پر داڑھی ہے, اور مصطفیٰ کی داڑھی بھی تو کیا حسن تھا, کیا جنگیں اور کیا رہنائیاں تھی. ہم تعالیٰ اعلان اس بات کا کر رہا ہے لوگوں کو بھی اپنے چہروں پر میرے محبوب کی سنت سجا لو, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے. ہم مجبور نہیں کر رہے رکھیے آپ نہیں رکھے گی تو آپ ایف آئی آر کرا دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو محبت کی خیرات بانٹنے آئے ہیں, سودا دینے آئے ہیں. آپ نہیں لیں گے کسی اور کو دے دیں گے, آپ نہیں دیں گے کوئی اور خریدار مل جائے گا. ہم تو گلی گلی اس کا ہوکا دے رہے ہیں, اس کے پیار کا ہوکا دے رہے ہیں,